انتہائی دکھ کے ساتھ جب ہم ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک فرد ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے یا اپنے آپ کو کلمہ گو تو کہتا ہے، لیکن جو اسلام کے شعار ہیں، اسلام کی جو ایک پہچان ہے، وہ ان تعلیمات سے ہٹ کر اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ کی حدود کو پھلانگنا، شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اور پھر اس کو دیکھا دیکھی جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرد خود تو اپنے لیے وبال جہنم یا وبال عذاب کے اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، خدا رہا آپ تو دین محمدی کے ماننے والے ہیں، آپ کے لیے تو آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کو جن کی پوری زندگی فحاشی میں گزری، اوریانی میں گزری، اپنی مستورات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے انہوں نے اسلام کی حدود کا مذاق اڑایا، اگر ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو یہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ ابھی ایک عزیز تھے، انہوں نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں ایک فرد تھا، اس نے اپنی داڑھی کو منڈوا دیا، یا خود منڈوایا یا حجام کی غلطی ہے، اور اس کے جتنے دوست تھے وہ اس کا دل رکھنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے ان سب نے بھی داڑھی کو منڈوانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ہمارے دوست کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، تم رسول اللہ کے دین کو ماننے والے ہو، تم اپنے آپ کو ایک محبت مصطفیٰ کے دعویٰ کرنے والے ہو، تم ایسے کام کو کیوں کرتے ہو جس میں انسانیت کی تباہی کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو بنیادی ایک تعلیم ہے، جو اسلام کا ایک حقیقی نور ہے، لوگوں کو اس پر مذاق بنانے کا موقع دے رہے ہو؟ تو خدا را ایسی گناہوں کی حرکات جو تمہارے لیے وبال جہنم بنتی ہیں، اس امت کے نوجوانوں کو اس راہ پر نہ لے کر آؤ۔ اگر تم نے ابھی بھی اگر غور و فکر نہ کیا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، تو تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی جہاں اس دنیا میں تمہارا مقدر بنے گی، آخرت میں بھی مقدر بنے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو میری ایک سنت کو اجاگر کرتا ہے جب لوگوں میں اس کا چال چلن ختم ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں سنت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تھی، تم لوگوں نے اسی سنت کو کٹوایا، اسی سنت کا مذاق بنایا، تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اور اس راستے کی طرف آئیں جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔